دنیا کے خطرناک اور ناقابل علاج امراض میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہی امراض میں دنیا بھر میں خاموشی سے پھیلتا ہوا ایک وائرس ڈینگی بھی ہے، جو فلپائن، تھائی لینڈ، افریقہ اور امریکہ میں تباہی کے بعد اب پاکستان میں بھی اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ بین الاقوامی اعداد و شمار کے مطابق اس بڑھتے ہوئے ڈینگی سونامی سے اب تک کروڑوں افراد متاثر، جبکہ لاکھوں افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اب یہ طوفان دنیا کے مختلف ممالک میں تباہی پھیلا کر پاکستان میں سرگرم عمل ہے۔ آخر یہ ڈینگی ہے کیا؟ وائرس کے ذریعے پھیلنے والا مرض ہے، اور جیسے باقی وائرس بیماریاں ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ بھی ان میں ایک ہے، اور اس کو پھیلانے کے لیے، وائرس کو پھیلانے کے لیے ایک خاص قسم کا مرض ہے جس کو ایڈیز ایجپٹی کہا جاتا ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایک متاثرہ شخص سے یہ وائرس دوسرے انسان تک صرف اس مچھر کے ذریعے ہی منتقل ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مذہبی تعلیمات بھی اس آفت کے وجود کا پتہ دیتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری آزمائش کروں گا اور ضرور بھی ضرور کروں، اور آزمائش جن چیزوں میں ہوگی ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ خوف طاری ہو جائے، اور دوسرا یہ ہوگا کہ قحط سالی میں مبتلا کر دوں گا، اور تیسرا یہ ہوگا کہ آپ کے اموال میں کمی کر دوں، اور چوتھا یہ ہوگا کہ اموات کی کثرت ہوگی، اور پانچواں یہ ہوگا کہ پھلوں کی کمی ہوگی۔ یہ وائرس ایک خاص مچھر کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اور یہ وائرس انسانی جسم میں داخل ہو کر انسان کو مختلف اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کے ساتھ جسم میں شدید درد ہوتا ہے، آنکھوں کے پیچھے شدید درد ہوتا ہے، اور اس کے بعد کمزوری اور نقاہت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مریضوں میں ناک سے، منہ سے، پیشاب کے ذریعے، پخانے کے ذریعے یا جسم کے کسی اور حصے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور چند افراد کی موت بھی سے واقع ہوئی۔ یہ خطرناک وائرس جسم میں پہنچتے ہی عمل درآمد شروع نہیں کرتا، بلکہ اپنا کام شروع کرنے میں کچھ وقت لے سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس دن اس مچھر نے کاٹا ہو اسی دن بخار ہو۔ اس کو 3 سے 4 دن لگنے کے بعد یہ ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے کہ اس میں مریض کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وائرس سے متاثرہ شخص کا درجہ حرارت بعض اوقات 106 فارنہائٹ تک جا پہنچتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو ٹانگوں کے علاوہ پورے جسم میں شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ بخار کو بون بریکر اور بون کریشر بخار بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وائرس انسانی جسم میں موجود پلیٹلیٹس کو بھی کم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس سے انسانی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس وائرس سے متاثرہ شخص کی نہ صرف پلیٹلیٹس تیزی سے گرتے ہیں، بلکہ اس کا بلڈ پریشر بھی تیزی سے گرنے لگتا ہے، جس سے متاثرہ شخص کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پلیٹلیٹس کے حوالے سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پلیٹلیٹس ان مریضوں میں کم ہوتے ہیں، اور ایک خاص لیول پہ جا کے اگلے 2-3 دن میں واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر معمول ہو جاتے ہیں۔ 90 سے 95% میں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ اپنا ٹائم پورا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ پیشنٹس ضرور ایسے ہیں جس میں پلیٹلیٹ مزید نیچے چلے جاتے ہیں، کچھ میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کا کام خون جمانا ہے، تو جب پلیٹلیٹس کم ہوں گے تو خون نہیں جم سکے گا اور مختلف ذرائع سے رسنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں فوری طور پہ ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہیے مریض کو، گھر میں قطعی طور پہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر ناک سے خون بہہ رہا ہو، دم سے بلیڈ ہو رہا ہو، پیشاب یا پخانے کے ذریعے جسم کے کسی اور حصے سے خون رس رہا ہو، یا جسم پہ قطرے پڑ رہے ہوں، تو ایسے مریض کو فوری طور پہ ہاسپٹل لانا چاہیے۔ بعض اوقات پلیٹلیٹس کی اچھی خاصی تعداد کے باوجود بھی متاثرہ شخص میں بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پلیٹلیٹس جو بلیڈنگ ہے نا، وہ صرف پلیٹلیٹس کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس میں بہت سارے بلڈ کے اندر فیکٹرز ہوتے ہیں، کلوٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں،
پھر ڈرگس کون سی لے رہا ہے وہ بندہ، اس کے لیور کی کنڈیشن کیسی ہے، اس کی کڈنی کی کنڈیشن کیسی ہے، یہ ساری چیزیں مکس کرنے کے بعد پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کیا رزلٹ نکلے گا۔ بعض ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ اتنا پاور ہوتی ہے ان کے اندر، اتنی زیادہ باقی چیزیں کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ 9,000 کو بھی بریک نہیں کرتے، لیکن جنرلی 50,000 سے نیچے جب آنا شروع ہو جائیں پلیٹلیٹ تو خطرہ ہوتا ہے، تو 50,000 سے نیچے آپ نے ڈیلی مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے، اور جب 20,000 سے نیچے آ جائیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اپنا جو ڈونر ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی ٹائم ایک دم ڈراپ کر دیں تو آپ کے پاس آ جائے، تو اس لیے 50,000 سے نیچے ہمیشہ آپ جو ہے نا کیئرفل ہو جائیں۔ ایسی صورت میں جب پلیٹلیٹس کم ہوں تو فوراً ہی پلیٹلیٹس لگوانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ایک گردہ لگانے سے پہلے آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کہ کیا اس گردے کی ضرورت ہے، کیا اس گردے سے کوئی نقصان تو نہیں ہو سکتا، اور بغیر اس کے ٹیسٹ کے آپ کوئی گردہ کسی کو ایسے نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح سے خون ایک پورا آرگن ہے، کسی کو خون لگانا یا خون کا کوئی حصہ لگانا وہ آرگن ٹرانسپلانٹ کے برابر ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا کہ کیا پلیٹلیٹ لگائے بغیر اس شخص کا علاج ہو سکتا ہے، اور جب تک ہو سکتا ہے اس کو پلیٹلیٹس نہیں لگائے جائیں گے، اور اس کا کرائٹیریا یہی ہے کہ اگر پلیٹلیٹس کم بھی ہو رہے ہیں اور وہ شخص بلیڈ نہیں کر رہا تو اس کو پلیٹلیٹس نہیں لگائے جائیں گے، بلکہ ویٹ کیا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا اگلے چند دنوں میں وہ دوبارہ پلیٹلیٹس بڑھنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے غیر ضروری پلیٹلیٹ کا استعمال مریض میں نقصان دہ زیادہ ہو سکتا ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ انسانی جسم میں اس وائرس کی موجودگی کو 7 دن تک ریکارڈ کیا گیا ہے، اور بعض اوقات اس کے خاتمے پر مریض کو شدید خارش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ اس کے ختم ہونے کی علامت قرار دی جا رہی ہے۔ کم از کم 7 دن تو یہ لازماً رہتا ہے۔ بعض مریضوں میں 1 دن بخار ہو کے ختم ہو گیا لیکن پلیٹلیٹ کاؤنٹ گرتے رہے، بعض میں 2 سے 3 دن تک بخار رہا اور اس کے ساتھ پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی گرے، بعض میں پورے 7 دن لیتا ہے یہ، اور 7ویں دن جب یہ بخار ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جسم پر لال رنگ کے دھبے یا پورا جسم جلد اس کی سرخ ہو جاتی ہے، اور اس میں خارش بھی بہت زور کی ہوتی ہے۔ یہ اس کی آخری علامت ہے۔ جب جسم پر ریش نکل آتا ہے، جسم بالکل جلد سرخ ہو جاتی ہے اور اس کو خارش شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بخار جو ہے ختم ہو گیا ہے، وائرس کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے، اور پلیٹلیٹ کاؤنٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وائرس سے متاثرہ شخص مختلف قسم کے دردوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس میں بنیادی طور پر آنکھوں کے پیچھے اور ٹانگوں میں درد کے علاوہ ہاضمے کا خراب ہونا بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے ہلکا ہلکا بخار محسوس ہوا، ٹانگوں میں درد، کمر میں درد، اور سر میں بہت سخت درد ہوا، سر میں تھا، اور آنکھوں کے جو بیک تھی آنکھوں میں درد ہونا شروع ہو گیا، اور کوئی چیز کھاتا تھا تو کیا ہو جاتی تھی، بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے، بھوک بالکل نہیں آتی، اور جو بھی چیز میں کرنے کی کوشش کروں کھانے کیا ہوتا ہے۔ اس وائرس کو پھیلانے والا مچھر اپنا مسکن صاف پانی کو بناتا ہے۔ یہ مچھر صاف پانی میں اپنے انڈے دیتا ہے، جس سے 7 دنوں کے اندر مچھروں کی مزید فوج باہر آ جاتی ہے۔ بنیادی طور پہ یہ صاف پانی کے اندر نشو نما پاتا ہے، اور اس میں بہت تھوڑی سی مقدار جو 5 روپے کے سکے کے برابر بھی اگر پانی کہیں موجود رہ جائے اور تازہ پانی ہو تو یہ مچھر اس کے اندر انڈے دے سکتا ہے، اور اگلے 2 سے لے کے 7 دنوں کے اندر اندر وہ انڈے مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے مچھر کی پیدائش کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو ایگز کے بعد لاروا، پیپا اور ایڈلٹ ماسکیٹو کہا جاتا ہے۔ ان ساری سٹیجز سے 5 سے 7 دن کے اندر اندر ایک ایڈلٹ مچھر جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مچھر اپنی زندگی میں 2.5 سے 3 ہزار تک انڈے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی روزانہ 70 سے 80 انڈے دیتا ہے۔ ایک مچھر اپنے لائف ٹائم میں 300 سے لے کے 2.5 سے 3 ہزار تک انڈے دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اتنے ہی مچھر اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس مچھر کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں، جسے ڈین 1، ڈین 2 اور ڈین 3 کہا جاتا ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈینگی مچھر کی جو بھی قسم
ایک بار کسی شخص کو کاٹ لے تو اس ٹائپ کا مچھر متاثرہ شخص کو دوبارہ نہیں کاٹتا، البتہ دوسری ٹائپ کا حملہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ وائرس جو ڈینگی پھیلاتا ہے یہ 4 ڈفرینٹ سیرو ٹائپ پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو ڈین 1، ڈین 2، ڈین 3 اور ڈین 4 کہا جاتا ہے۔ اور جب کسی ایک سیرو ٹائپ کا وائرس اٹیک کرے یا دوسرے کا کرے یا تیسرے کا کرے تو ان کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک وائرس کا حملہ ہو تو جو ڈینگی کا حملہ ہوگا اس کو ڈینگی بخار کہا جائے گا، اور اس میں تقریباً 90 سے 98% تک بخود ریکوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے ملتا جلتا وائرس جو ڈفرینٹ سیرو ٹائپ کا ہو اگلے سالوں کے اندر اگر وہ اٹیک کرے تو بعض اوقات کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں، جس کو ڈینگی ہیمریجک فیور کہتے ہیں یا ڈینگی شاک سنڈروم، جس کو انگلش میں DHF اور DSS کہا جاتا ہے، اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈینگی کا تیسرا حملہ یا چوتھا حملہ جو کہ اور ڈفرینٹ سیرو ٹائپ سے ہوتا ہے وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ مچھر 3 سے 4 ہفتے میں اپنی زندگی مکمل کر لیتا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 ہفتے اس کی ایوریج لائف ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اس کو مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قاتل مچھر وائرس سے لبریز ہو کر عام طور پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت حملہ کرتا ہے، لیکن آخر یہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت ہی کیوں حملہ کرتا ہے؟ ایک خاص ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت، یہ وہ خاص ٹائم ہے جب یہ مچھر زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ یہ روشنی کے ساتھ اس کا سائیکل اٹیچ ہے، تو جیسے ہی روشنی آتی ہے یہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کی جو مادہ مچھر ہے وہ اپنے انڈے بنانے کے لیے اس کو انسانی خون کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ فوری طور پہ انسان کو جا کے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے انڈوں کے لیے خون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے اور سورج ڈھلنے لگتا ہے، اس سے جسٹ پہلے کیونکہ روشنی ابھی کم ہو رہی ہوتی ہے، ایک دفعہ پھر یہ ایکٹیو ہوتا ہے اور جا کے دوبارہ انسان کو کاٹتا ہے۔ درمیان میں ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی ایکٹیویٹی بائٹنگ نہیں کرتا، لیکن موجود رہتا ہے یہ مچھر۔ عام طور پہ رات کو یہ مچھر نہیں کاٹتا، لیکن بہت سارے لوگ کیونکہ روشنی کے بلب کمروں میں جلا لیتے ہیں تو اس وجہ سے بھی یہ ایکٹیو ہو سکتا ہے دوبارہ کمروں میں۔ اس لیے آج کل یہ بھی چاہیے کہ رات سوتے ہوئے ہم اپنی روشنیاں مدھم کر دیں یا بند کر دیں تاکہ مچھر اس طرح سے ایکٹیو نہ رہے۔ اس خطرناک مچھر کی ایذا رسانیوں سے انسان تو انسان، جانور بھی محفوظ نہیں۔ یہ ڈینگی وائرس انسان میں، انسان اور مچھر دونوں میں اپنا سائیکل مکمل کرتا ہے، کچھ حصہ انسان کے جسم میں اور کچھ مچھر کے جسم میں۔ جانوروں میں بھی پرائمیٹس جس میں بندر ہے یا گوریلا ہے، اس کے جسم میں بھی یہ اسی طرح کا سائیکل مکمل کرتا ہے، لیکن اس میں زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ انسان میں جو ڈینگی وائرس کا حملہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر جو ہمارا نقصان ہے وہ انسانوں میں جو ڈینگی وائرس ہے اس کے حوالے سے ہے۔ بعض ماہرین طب کا خیال ہے کہ در حقیقت یہ وائرس ملیریا کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک ملیریا کی قسم بھی ہے، جس کو یہ ڈینگی فیور کو جو ہم ہے، جس کو اب جو سری لنکا میں وہ لوگ ایز اے ملیریا کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ اسی قسم کی جو ہے نا ایک ملیریا سے ہی ریلیٹڈ ایک مچھر ہے، لیکن اس مچھر کا کاٹا اس وقت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے جب یہ کسی حاملہ خاتون کو کاٹ لے۔ ابھی اس سال میں جو چیز ہوئی ہے وہ 2-3 حاملہ خواتین کو یہ کام ہوا ہے اور ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی گرے ہیں، اور ان کو پھر بہت مشکل سے انہوں نے یہ ڈلیوری کروائی ہے۔ ان بہت بڑے بڑے اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے وہاں پر ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، اور ایک وہ جو ہیں وہ میری ڈاکٹر، مجھے ان کا نام نہیں آ رہا، بہرحال انہوں نے حمید لطیف کے اندر یہ کیس کیا ہے، انہوں نے اپنے سر یہ ذمہ داری لی اور انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ یہ کام کیا، بچہ بھی محفوظ رہا اور وہ جو خاتون تھی وہ بھی محفوظ رہا۔ حاملہ خواتین میں اگر ڈینگی کا حملہ ہو جائے تو جو اس سے بچہ پیدا ہوگا وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس کو پہلے ڈینگی کا حملہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ اس بچے میں ڈینگی کا اگر پہلا بھی حملہ ہوگا تو وہ ایسے ہی تصور کیا جائے گا جیسے اس کا دوسرا حملہ ہوا ہے۔
اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈینگی ہیمریجک فیور یا ڈینگی شاک سنڈروم ایسے بچوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے جو ایسی خواتین کے یہاں پیدا ہوں جن کو ڈینگی فیور حمل کے دوران ہوا ہے۔ پاکستان میں اس وائرس کی آمد اور مچھر کی پیدائش کے حوالے سے بھی مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں۔ جہاں پر یہ میرا کلینک ہے، علامہ اقبال روڈ کا علاقہ، جس کو کہ آپ بڑی شو کا علاقہ بھی کہتے ہیں اور اس کو محمد نگر بھی کہا جاتا ہے، اس کے قریب یہاں پہ ڈرائی پورٹ واقع ہے۔ 4 سال پہلے یہ سب سے زیادہ اس علاقے میں یہ پھیلنا شروع ہوا تھا۔ پہلی دفعہ جب ہم نے مریض ڈینگی کے محمد نگر میں سب سے زیادہ دیکھے تھے، اور جو اس کی مین وجہ ہمیں سمجھ میں آئی تھی کہ جو یہاں پر جو ڈرائی پورٹ ہے جس پہ اگر ٹائرس آتے ہیں تو ان سے یہ غالباً شروع ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی آپ بات نہیں کہہ سکتے۔ خیال ہے کہ یہ اس سے یہ کام شروع ہوا تھا۔ پاکستان میں جہاں تک مچھر کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بہت ساری تھیوریز ہیں۔ کچھ لوگ اس کو دشمن کی کارستانی بھی سمجھتے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ یہ بایولوجیکل ویپن کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے، کچھ کا یہ خیال ہے کہ ٹائرس کے ذریعے سے یہ پاکستان میں آیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈینگی پھیلانے والا مچھر صدیوں سے پاکستان میں تھا، وائرس موجود نہیں تھا اور وائرس کسی ذریعے سے پاکستان میں آ چکا ہے۔ اور یہ ساری قیاس آرائیاں تو ضرور ہیں، لیکن ٹائرس کے بارے میں ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹائرس ایک ممکنہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ پاکستان میں آئے، جبکہ امپورٹ کیے جاتے تھے استعمال شدہ ٹائر، اس کے اندر یہ کہیں آ نہ گیا ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ اب پاکستان میں آ چکا ہے اور وہاں مچھر ہونے کی وجہ سے بہت تیزی سے پھیلا ہے، اس لیے ہمیں اس کا استحباب کرنا ہوگا اور مل جل کر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اس مچھر اور وائرس کا آخر علاج کیا ہے، اس سلسلے میں بھی ماہرین طب مختلف آراء رکھتے ہیں۔ علاج ایلوپیتھک میں تو وہ جو پیراسیٹامول وغیرہ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں جوسز وغیرہ بھی پلائے جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں یہ ڈینگی فیور 2 طرح کا ہے، ایک ڈینگی فیور سمپل ہے اور ایک ڈینگی فیور ہیمریجک ہے۔ ہیمریجک میں جس میں کہ انسان کے پلیٹلیٹ بہت تیزی سے گرتے ہیں اور اس کے ناک سے، اس کے مسوڑوں سے، اس کے پیشاب میں، اس کے پخانے میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کسی اگر خاتون میں یہ چیز ہوئی ہو، چاہے وہ حیض سے فارغ ہو چکے ہوں، دوبارہ حیض بھی اس میں شروع ہو جاتا ہے یا حیض زیادتی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ڈینجرس ہے۔ اس میں پھر وہ جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے اس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ بھی لگائے جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی دوائیاں موجود ہیں، ایلوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی دوائیاں اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح کی ہومیوپیتھک علاج میں ہیں۔ ہومیوپیتھی کی جو پرانی کتابیں ہیں 1924 کی لکھی ہوئی، 1942 کی لکھی ہوئی، اس میں ڈینگی فیور کا نام لکھ کے اس کے نیچے تمام دوائیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ہیمریجک فیور میں کے لیے بھی ہیں اور دوسرے فیور کے لیے۔ اس کا علاج کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ مارکیٹ میں بہت سارے توہمات علاج کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ پپیتے کے جو شربت ہے یا اس کا جوس اس کو تریاق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ سیب اور اس میں لیموں کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی تک دنیا میں اس کا کوئی مؤثر علاج دریافت نہیں ہو سکا، تحقیق ابھی جاری ہے، اور جو بھی اس کا علاج دریافت کرے گا وہ ڈیفینیٹلی نوبل انعام کا حقدار ہوگا، کیونکہ یہ دنیا کا مسئلہ ہے، صرف پاکستان کا نہیں۔ ہم فی الحال یہ کر سکتے ہیں کہ مریض کو ریسٹ کروائیں، کہ وہ آرام کرے، زیادہ ایکٹیویٹی نہ استعمال کرے، جوسز کا اور نمکیات اور پانی کا استعمال کرے جو کہ سادہ پانی کی صورت میں ہو سکتا ہے، نمکول کی صورت میں ہو سکتا ہے، یا کسی بھی شربت کی صورت میں یا کسی فروٹ جوس کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم فروٹ جوس استعمال کریں تو وہ تازہ اور قدرتی ہونا چاہیے، قدرتی ذرائع سے حاصل ہونا چاہیے، ڈبے کے جوس اتنے افیکٹو نہیں ہوتے۔ اور یہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس مرض نے 2 سے 7 دن میں از خود ٹھیک ہو جانا ہے۔ اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں آئی تو اس میں پلیٹلیٹس وغیرہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اور اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کریں کہ جو اپنی ٹیسٹ ہے اور ڈاکٹر کا جو مشورہ ہے وہ آپ جاری رکھیں۔ بھائی دنیا میں کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو،
अल्लाह पाक पहले इलाज भेजते हैं, फिर जो है वो उस बीमारी को भेजते हैं। ये मुमकिन है कि हम अभी तक इसके मुमकिन इलाज तक ना पहुँचे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि शहद हर बीमारी में शिफा है, हर बीमारी में शिफा है। अब हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं एलोपैथिक के, वो ये कहते हैं कि बुखार की, इसमें बड़ी शदीद बुखार होता है, तो कहते हैं इसकी शिद्दत को कम करने के लिए पैनाडोल दी जाए। मेरे भाई, शहद जो है वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, ये जिस्म की हिद्दत को नॉर्मल रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। नंबर 2 ये इसके साथ साथ ये इंसानी जिस्म में ताकत पैदा करता है। और नंबर 3 ये कि ये हम नहीं कह रहे, ये गैर मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर ये इंसानी जिस्म में इसको पानी के साथ शामिल करके दाखिल किया जाए और ये इंसानी जिस्म में मौजूद रहे तो कोई भी नुकसानदेह जरासीम शहद की मौजूदगी में इंसानी जिस्म में परवरिश नहीं पा सकता, नुकसानदेह जरासीम, और वो मर जाता है। और ये बात तजर्बात से साबित है, जब से ये वबा फैली है, कि वो मरीज़ जिन्होंने शहद का इस्तेमाल किया, हर 3 घंटे के बाद 2-2 चम्मच पानी के साथ वो दूसरे मरीज़ों से कम अज़ कम आधे वक्त पहले जो है, अगर दूसरा मरीज़ 8 दिन में ठीक हुआ तो ये 4 दिन में ठीक हो गए। और प्लस ये कि उनके अंदर जो मर्ज़ है वो इंसानी जिगर को तबाह कर देता है। पपीते के पत्ते का पानी जो है वो जिगर की इस्लाह करता है, वो भी इस मर्ज़ में मुफीद है। इसके साथ साथ जिसको डेंगू बुखार हो जाए वो सख्त ग़ज़ा का इस्तेमाल ना करे, लिक्विड इस्तेमाल करे, जूस इस्तेमाल करे, और उसके साथ कोई भी जूस इस्तेमाल करे उसके अंदर या पानी के अंदर शहद मिलाकर कम अज़ कम दिन में 4 मरतबा ले, 2 बड़े चम्मच शहद हर 3 घंटे के बाद। इंशाअल्लाह ताला आप इसके नताइज देखेंगे। इस्लाम ने बीमारियों की रोकथाम के लिए एक मुस्तकिल हमें तालीम दी। एक तो उसका हिस्सा ये है कि इसका ताल्लुक़ अतिब्बा से है, हुक्मा से है। ये जो तबीब हैं, हकीम हैं, डॉक्टर्स हैं, ये हजरात उन बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो अल्लाह ने आसमान से नाज़िल की और अल्लाह ताला ने पैदा की कि जिसका कोई इलाज ना हो। हर बीमारी का अल्लाह ताला ने इलाज ज़रूर रखा है। उस इलाज के दरियाफ्त करने के लिए कुछ अल्लाह ताला के बंदे ऐसे होते हैं कि उसकी जड़ी बूटियाँ और ये चीज़ें जिनसे उसका इलाज किया जाता है वो दरियाफ्त करते हैं और ये बंदे उस तक पहुँच जाते हैं। तो एक तो जो डॉक्टर और हकीम और ये लोग बताएं उनकी हिदायत पर अमल करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि सबसे पहली जो मैंने पहले भी जोर देकर ये बात कही थी कि हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। जो अल्लाह सेहत देते हैं और वही अल्लाह ताला बीमारी पर भी कादिर है, बीमारी देने पर, और जो बीमार करते हैं वो सेहत देने पर भी कादिर है। यही वजह है कि बीमारी को भी उलमा ने अल्लाह की नियामत करार दिया है और सेहत को भी अल्लाह ताला की नियामत करार दी है। कुरान पाक में आता है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बीमारी में मुब्तला फरमाया। एक बीमारी आई जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की आजमाइश होती है, तो हुजूर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पर बड़े सब्र का मुजाहरा फरमाया। तो बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है और सेहत भी अल्लाह देते हैं। तो हमारे अकाबरीन बुज़ुर्ग ये बयान किया करते हैं कि जब बीमारी आए तो अल्लाह ताला से दुआ यूँ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह बीमारी भी तेरी नेमत है और सेहत भी तेरी नेमत है, तो बीमारी वाली नेमत को सेहत वाली नेमत में तब्दील कर ले। तो इसको के रोकथाम के लिए एक तो रुजू इल्लाह होना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार होनी चाहिए, ज़िक्र व अज़कार होने चाहिए, नमाज़ों की पाबंदी होनी चाहिए और रोज़े रखने चाहिए और इस तरह करना चाहिए। और इज्तिमाई तौर पर मिलकर अल्लाह को याद करना चाहिए। इज्तिमाई और इनफरादी हर लिहाज से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। दूसरा ये कि जो हकीम हैं या जो अतिबा हैं या जो डॉक्टर हज़रात हैं उनकी हिदायत पर अमल किया जाए तो इंशाअल्लाह फिर इन बीमारियों की रोकथाम आसानी से हो सकेगी। ये जी
پلیٹلیٹس جو تھے میرے 55,000 تک رہ گئے تھے، اور اس دوران میں نے چیزیں استعمال کی، زیادہ تر پپیتے کا شربت تھا اور مختلف اقسام کے جوس تھے، جس میں سیب کا جوس آ گیا اور پپیتے کا شربت آ گیا، موسمی کا جوس آ گیا، اور جو میڈیسن میں یوز کرتا رہا وہ زیادہ تر ٹائمڈول تھی بخار کے لیے، اور اس کے بعد وہ زیادہ تر طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری، تو 4-5 دفعہ ٹریٹمنٹ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اس مچھر کی روک تھام کے حوالے سے ایک بات مشترک ہے، وہ ہے صفائی۔ کہ یہ نظافت جو ہے، یہ صفائی ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ تو سب سے زیادہ دنیا کے مذاہب میں سب سے زیادہ اگر کسی مذہب نے زور دیا ہے صفائی پر تو وہ اسلام ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے عملی طور پر امت کو بتا دیا کہ صفائی کس طرح کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھو، اور خاص طور پر ترمذی شریف کی جلد ثانی آپ پڑھو، تو اس میں آپ کو یہ سارے معاشرتی مسائل جہاں بیان کیے جائیں گے تو وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ صفائی کی کیا قدر و منزلت ہے۔ دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ ہے کہ صفائی کی کیا قدر و منزلت، تو صفائی ضرور ہونی چاہیے۔ باقی ان اسباب کو ختم کیا جا سکتا ہے، مثلا مچھر کی زیادہ تر افزائش جو ہوتی ہے وہ گندگی پر ہوتی ہے، تو گندگی کو ختم کر دیا جائے۔ آج کل یہ جو ڈینگی مچھر آیا ہے تو اس کی افزائش ہونا ہے کہ صاف پانی پر ہوتی ہے، تو برتن کو ڈھانپ دیا جائے۔ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن کو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپ دیا جائے، اور دروازے کو رات کو بند کر کے سویا کریں، بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کریں۔ بجلی ہو یا آگ ہو یا موم بتی ہو، ان سب کو گل کر کے رات کو سونا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سارے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ایک ایک چیز کی تعلیم دی ہے کہ گھروں کے اندر ایسے سوراخ مثلا نہیں ہونے چاہیے جن سوراخوں میں کیڑے مکوڑے اندر آ سکتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی سانپ وانپ اندر آ سکتا ہے، تو ایسی دروازے نہیں ہونے چاہیے، ایسے راستے نہیں ہونے چاہیے، سارا گھر جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہونا چاہیے۔ تو یہ کیوں بتایا گیا ہے؟ یہ اسی لیے تو بتایا گیا ہے کہ تاکہ آپ کو کوئی چیز مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا مکوڑا نقصان پہنچا دے یا کوئی ایسی چیزیں۔ تو اسلام کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے اندر سراسر حکمتیں ہی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے ہمیں زور دیا ہے نظافت پر، طہارت پر۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ پینے سے ہی سپرے بار بار کرنا چاہیے گھروں میں بھی اور پارکس میں بھی، تاکہ اگر کوئی اس کی باقیات رہ گئی ہیں تو ہمیں وہ مشکل نہ اٹھانی پڑے اگلے سیزن میں جو اس سیزن میں اٹھانی پڑے۔ فی الحال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی اپنی عادات و اطوار کو تبدیل کریں کہ یہ جہاں مچھر نشو و نما پاتا ہے وہ ہم ختم کر دیں۔ اس کے لیے گھروں میں صاف پانی کا ذخیرہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ بالٹی کی صورت میں ہو، کسی مرتبان کے اندر ہو، کسی ٹائرز کے اندر ہو جائے، یا جو پرانے کھلونے ہم رکھ دیتے ہیں اگر ان کے اندر ہو جائے، تو کسی بھی صورت میں ہم نے کسی جگہ میں پانی کو کلیکٹ نہیں ہونے دینا، اور کم سے کم 5 سے 7 دن کے اندر اندر ہمیں اس پانی کو دوبارہ بدل دینا ہے، تاکہ اگر اس میں انڈے آ بھی جائیں تو وہ ضائع کر دیے جائیں۔ اسی طرح سے پودوں میں، کیاریوں میں، منی پلانٹس کے اندر جو پانی ذخیرہ ہوتا ہے ان کو بھی ہمیں خشک رکھنا ہے، اور غیر ضروری پانی اکٹھے نہیں ہونے دینا۔ تو جو نشو و نما پانے کا عمل ہے، انڈے اور اس سے بچے دینے کا عمل ہے، بچے نکلنے کا عمل ہے، وہ رک جائے گا، اور ایک مچھر سے 300 یا 2000 مچھر بننے کا عمل رک جائے گا، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا جو عمل ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مچھروں کی جو ایڈلٹ ماسکیٹو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے گھروں میں اسپرے کیا جا سکتا ہے، گلی محلوں میں اسپرے کیا جا سکتا ہے، کچھ اور ایسے کیمیکلز یوز کیے جا سکتے ہیں جو اس مچھر کو تلف کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا پروٹیکٹ کریں کہ مچھر ہمیں کاٹ نہ سکے، یعنی جالیاں لگوا لیں گھروں کے اندر، دروازوں پہ جالیاں لگوا لیں، پھر جہاں ہم رات کو سوتے ہیں تو نیٹس کے اندر ہم سونا شروع کر دیں، جسم کے اوپر مچھر بھگا لوشن لگا لیں، یا آئلز اور جو اسپریز ہیں جو خاص قسم کے آئل ہوتے ہیں ان کا ہم استعمال کریں، جس کی خوشبو کے ذریعے سے، اس کی اسمیل کے ذریعے سے یہ مچھر بھاگ جاتا ہے اور ہمیں نہیں کاٹ سکتا۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اس مچھر کو اپنے آپ کو کاٹنے سے ہم روک سکتے ہیں۔ تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں
جس سے کہ اس کی نسل کو ختم کیا جا سکے. اس میں سب سے پہلے صفائی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں اور کہیں پر پانی کو اکٹھا نہ ہونے دیں. اس کو اپنی جو صحن ہیں اپنے کہیں اگر ہم نے پودے لگائے ہوئے ہیں تو ان کو خشک رکھیں. جب پودوں کو جب پانی کی ضرورت ہو اسی وقت ان کو پانی دیا جائے. ان کے اندر پانی کو کھڑا نہ رہنے دیا جائے. اسی طرح گھروں کے اندر جو ہے ہم اپنے کمروں کے اندر ایک جگہ پر جو ہم کھوٹیوں پر یا دیواروں کے ساتھ کپڑے لٹکاتے ہیں اکٹھے کر کے, ان کپڑوں کو بھی ایک جگہ نہ لٹکایا جائے بلکہ اس کو دن میں 1-2 دفعہ جھاڑا جائے. اور نمبر 4 یہ کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے جیسے فینائل ہو گئی اور اس قسم کی دوسری اس کی ضرور جو ہے وہ کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے جو ہمارے ہاں متروک ہو گئی ہے چیز, یہ ہرمل کی اور اجوائن کی پہلے ہمارے بزرگ دھونی دیا کرتے تھے اپنے گھروں کے اندر. اگر اس کو دوبارہ رواج دے دیا جائے اور ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کی دھونی دوبارہ شروع کر دیں صبح میں یا شام میں, تو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان دہ جراثیم یا کیڑا جو ہے وہ ہمارے گھروں میں نہیں رہ سکتا. اگر اس مچھر اور وائرس کی روک تھام کے مناسب اقدام نہ کیے گئے جو آنے والے وقت میں ہر دوسرا شخص اس سے متاثر ہو سکتا ہے. لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی. کیونکہ ڈینگی وائرس کا موسم آ رہا ہے, بہت ساری علامات ڈینگی کی اور کونگو وائرس کی ملتی جلتی ہوتی ہیں. اس لیے یہ کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ڈینگی وائرس کا اٹیک ہوا ہے یا کونگو وائرس کا اٹیک ہوا ہے. اور خصوصی طور پہ جب عید قربان آنے والی ہے اور بہت سارے جانور ہمارے شہروں کی طرف آئیں گے اور لاہور کی طرف بھی منڈیاں لگے گی, تو اس سے یہ امکان ہوتا ہے کہ کونگو وائرس جو کہ بنیادی طور پہ جانوروں کی بیماری ہے اور گائے بھینس اور مویشی اور بھیڑ بکریاں ان کے اندر جو چچڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ جراثیم وائرس پایا جاتا ہے, یہ انہی کا وائرس ہے. لیکن اس موسم میں ان بھیڑ بکریوں کی اتنی زیادہ تعداد میں شہر میں آنے کی وجہ سے یہ امکان موجود ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے, ان کا بیوپار کر رہے ہوں گے یا ان کے ساتھ سلوٹرنگ کر رہے ہوں گے یا قربانی میں ان کا خون اور ان کا گوشت اور ان کے جسم کے دیگر اعضاء کے ساتھ ان کا رابطہ ہوگا, تو اگر ان جانوروں میں سے کسی کے اندر یہ کونگو وائرس ہوا یا اس کے اندر جو جراثیم ہے اس کے اندر یہ کونگو وائرس ہوا, تو ان افراد تک یہ وائرس منتقل ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کونگو ہیمریجک فیور جو کہ کونگو وائرس سے ہو رہا ہے ایک بہت خطرناک قسم کا وائرس ہے اور اس سے تقریباً 20 سے 30% افراد موت کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے ایک تو ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس موسم میں ہم لاہور میں خصوصی طور پہ کوئی منڈی نہ لگائی جائے, کیونکہ لاہور پہلے ڈینگی فیور کا شکار ہے اور ایک اور وائرس کا اٹیک کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس لیے شہر سے باہر یہ منڈیاں لگائی جائیں اور شہر کے اندر ممانعت ہو ان چیزوں کی. اور جو لوگ جانوروں کے بیوپار سے منسلک ہیں یا ان کا گوشت بنانے کے ساتھ یا سلوٹرنگ کے ساتھ ان کا کام ہے, ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی کہ ایسے جانور جو کہ کونگو کا شکار ہوں ان کو سلوٹر کرنے سے پرہیز کریں, اور جب وہ سلوٹرنگ کر رہے ہوں یا قربانی کر رہے ہوں تو ان کے جسم پہ خون کم سے کم لگے. اس کے لیے دستانے پہن کے رکھیں, گوگلز وغیرہ کا استعمال کیا جائے, اور ایسا کوئی گوشت یا جو لیور ہے یا ان کا خون ان کے ہاتھوں پہ نہ لگے. اگر ہاتھوں میں کٹس ہوں گے یا کسی طریقے سے یہ وائرس ان کے اندر چلا جائے گا تو یہ وائرس کا حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے آج کل جو سب سے امپورٹنٹ ہم کام اس میں کر سکتے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو جانوروں کو ہے وہ دور رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی ہمیں ملتی جلتی علامات کو بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ جو ڈینگی فیور ہے وہ تقریباً 90 سے 98% خود ٹھیک ہو جاتا ہے, جبکہ کونگو وائرس کا جو حملہ ہے اس میں 20 سے 30% تک لوگ موت کا شکار ہو جاتے ہیں. دونوں میں درد ہوتا ہے, دونوں میں جسم میں دردیں شروع ہوتی ہیں, دونوں میں خون ناک سے, منہ سے یا جسم کے کسی اور حصے سے نکل سکتا ہے. ایک اور جو بڑا ڈفرینس آتا ہے وہ الٹیوں کا ہے جو کہ کونگو وائرس میں شدید ہو سکتی ہیں, اور دوسرا جو ڈفرینس آ رہا ہے وہ موڈ سوئنگ کا آتا ہے کہ کونگو وائرس کے ساتھ کبھی بندہ ایجیٹیشن کا شکار ہوتا ہے اور کبھی ڈپریشن میں جاتا ہے, جبکہ ڈینگی وائرس کے جو مریض ہے اس کے اندر اس قسم کا موڈ سوئنگ نہیں آتا.
تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ہمیں کولیکٹیولی ایک تو جانوروں کو دور رکھنا ہے، دوسرا ہمیں مارکیٹس باہر بنانی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد ہمیں جو جانور ہیں ان کا خون بھی طلب کرنا ہے، ان کے دیگر اعضاء، اجڑی، پھیپھڑے، جو بھی چیزیں اس کے اضلاع کے اندر شامل ہیں ان کو ہمیں فوری طور پر طلب کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ہمارا رابطہ ان خون کے ساتھ اور ان اعضاء کے ساتھ کم سے کم ہو، اور اگر رابطہ ہو بھی جاتا ہے تو ہم فوری طور پہ اس کو اپنے ہاتھ کو صاف کریں۔ کانگو وائرس میں ایک ڈفرینس یہ ہے کہ ایک تو اس کا علاج موجود ہے، اس کے لیے ریباوارین ایک اینٹی وائرس ہوتا ہے کہ اگر وہ فوری طور پہ استعمال کر لی جائے تو مریض کی مدد کی جا سکتی ہے۔ یہ اینٹی وائرس کانگو وائرس کے خلاف بہت افیکٹو ہے، اور اس کے استعمال سے مرض پہ کچھ حد تک اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں اسی طرح سے ریسٹ کروانا ہے، مریض کو ہائیڈریشن پراپر رکھنی ہے، اس کو نمکیات کا استعمال، پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، خوراک پہ توجہ دینی ہے، اور اینٹی وائرل جو ریباوارین ہے اس کا استعمال ہم کروا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ابھی تک کانگو وائرس کے بارے میں بھی کوئی ویکسین اتنی افیکٹو نہیں آئی ہے کہ جو میس لیول کے اوپر استعمال ہو سکے، لیکن اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے، ڈائگنوسس ہو سکتا ہے، اور جیسے ڈینگی کے اندر ہم خون کے ٹیسٹ یا ڈینگی ٹیسٹ کروا کے ہم پتہ کر سکتے ہیں، اسی طرح سے کانگو وائرس میں بھی ہم کانگو کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے IgM اور IgG، اس کے ذریعے سے ہم اس کو ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور یہ جو ایلائزا ٹیسٹ ہے اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کانگو وائرس ہے یا نہیں، اور فوری طور پر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہی لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس موسم میں عید کے ٹائم قربانی کا کرتے ہوئے اس مرض کے حوالے سے بھی بہت سینسٹائز رہیں، اور جو جانوروں کے اعضاء ہیں ان کو پراپر طریقے سے ڈسپوز کریں تاکہ یہ مرض اس موسم میں پھیلے نہ، اور لاہور میں خصوصی طور پہ